آپ کو نہیں پتا کہ پہچان بدل لی تو آپ جاتی ہے. سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ اگر مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا حق اس کو معاف ہے. اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں. میں نے مارے کھائی یار الحمدللہ دین کی خاطر. اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. عرب دنیا کی مثال، میں پاکستان کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. مسلمانوں کی بات تو میں کریں آپ گے نا. پاکستان- ایک طرف تو آپ مدنی چل پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ ہی کے چاہنے والے کسی بھی جناب اعتراض کرنے والے کو تو دو چار کر دیتے ہیں. میرا مولانا بیچارہ خالی ہوا کھائے. وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں اب تو دور کرنے سارے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیے نا. یہ اے سی سلو کر دیں، فین اس کے. بھائی کیمرہ آن ریکارڈ. جی میرا کیمرہ جی یہ سامنے والی. الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر پروگرام غلط فہمیاں لے کر حاضر ہیں. جنہوں نے پچھلے 2 ایپیسوڈز دیکھے ہیں، پچھلی 2 قسطیں دیکھی، انہیں معلوم ہے کہ اس پروگرام میں امیر اہل سنت قبلہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری صاحب سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ کوسچنز بھی ہوئے تھے، اور اس پر شاندار انداز میں بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے ہمیں جوابات عطا فرمائے. تو آج امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ حاجی عمران اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ان دونوں شخصیات سے ہم سوالات کریں گے. ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو دیکھیے، اور اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ سوالات کیجئے کہ ان سوالات میں سے بھی کچھ سوالات اگلے پروگرامز میں شامل کریں. پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ٹف کوسچن ہے. دعوت اسلامی والے، یہ کوسچن آیا میرے پاس، اہل بیت کا ذکر اتنا زیادہ کیوں نہیں کرتے جتنا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں؟ صحابہ اور اولیاء پر تو بہت سارے آپ کلام بھی بناتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر اہل بیت پر کلام بھی نہیں بناتے. یہ غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہما ہے. ادھر جواب دیں. مجھے بچپن میں امام حسین شہید کربلا کا نام لینا نہیں آتا تھا. بچہ تھا، نہ سمجھتا. اس وقت اپنی زبان میں ان کا میں نام لیتا تھا. یعنی میں وہ دہرانے میں بھی ڈر لگتا مجھے کہ کس طرح ان کا نام لیتا تھا. وہ لیتا تھا میں. یعنی یوں کہو کہ اہل بیت کی محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ زمانہ ہو گیا میرے، پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں، میری بڑی بہن مرحومہ، اور جب میری بیٹی کا رشتہ کر رہے تھے ہم، تو بعض جگہ سادات سے بھی رشتے آئے یا رشتہ آیا. میری بڑی بہن نے کہا کہ دیکھ سید کو بیٹی مت دینا. پھر ہم اس کو سید ہے اس لیے بول نہیں سکیں گے کہ بعض اوقات کچھ شکر رنجیاں بھی ہوتی ہے نا. تو یعنی ایسا ادب تو ہمارا الحمدللہ سیدوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ. آپ میرے رسالے، میری تحریرات کو اٹھا کر دیکھ لیں، برسوں سے جو چل رہی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا اس میں. تو آلہ اہل بیت سمجھے. تو اور پھر یہ کہ میرے رسالے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی 30 حکایات، کرامات امام حسین، کرامات شیر خدا، کربلا کا خونی منظر. تو اس کے علاوہ مطلب یہ کہ رہے میرے کلام، تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنے کلام اہل بیت اطہار کی شان میں عرض کیے. الحمدللہ اہل بیت کے تو شان میں نے اتنے بیان کیے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں 3 گھنٹے کھڑے بیان میں نے کیے ہیں. اللہ بیان شہادت صحت تھی. اور مجمع بھی الحمدللہ، اجتماع کثیر. ایک بار میں نے اس دوران کسی کی شہادت، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت یا کسی کی شہادت کا کوئی بیان کیا، تو اس میں کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا تھا جوش میں آ کر کہ جیسے دشمنان نے اہل بیت کو مار ڈالوں، کاٹ ڈالوں. وہ اتنا مطلب جوش میں آ گیا تھا. کس نے کیا حضرت علی اصغر کو شہید؟ اس کو مطلب کیفیت یہ میں نے دیکھا نہیں کہ مجمع اجتماع کثیر ہوتا تھا. آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اٹینڈ کیے ہوں گے. جانچی پاڑے میں گھانچی پاڑے میں. جی ماشاء اللہ. تو یوں الحمدللہ بتا، ہم تو شروع سے ہی ابھی ہم کو یار وضاحتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں. اردو میں یہی سوچ رہا ہوں. ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں تو لبی بھائی، جنرلی کسی کو کسی افتتاح یا سنگ بنیاد کے لیے بلایا جائے نا، تو وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک پسند نہیں کرتا. مگر دعوت اسلامی میں 91 میں آیا ہوں، اور میں نے جب امیر سنت کو کسی مسجد کا افتتاح کرنا ہے، کسی سنگ بنیاد رکھنا ہے، تو آپ کا ایک انداز ہوتا تھا کہ 12 سید بچوں کو جمع کیا جائے، میں ان کے ذریعے کروانا اچھا مہمان خصوصی آپ جس کو آپ ایک ٹرم ہے جو استعمال کی سنگ بنیاد کے لیے نارملی بلایا جاتا ہے. لیکن اب امیر سنت کو بلایا جا رہا، ہم سے کہتے ہیں یا ساداتوں کو بلاؤ، یہ سید کے ذریعے میں کراؤں گا. اچھا خود فیضان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مساجد دعوت اسلامی کے ذریعے بنائی گئی ہیں، اعلان
حضرت نے خود فرمایا ہے. تو فیضان امام حسین، فیضان بی بی فاطمہ اور اس طرح کی کئی مساجد الحمدللہ بنی ہوئی ہے. فیضان اہل بیت تو ہمارے مساجد کے نام بھی رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ خود عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سید شہزادوں کو جمع کر کے جی، ان میں سے تھا. اوپننگ کروائی. جی جی. الحمدللہ صحرائے مدینہ کی اوپننگ بھی سیدوں سے کروائی. میڈیکل کے جب ایشو آتے ہیں اور بیماریوں کو پھر دوائی مہنگی، تو امیر سنت کے باقاعدہ یہ بیانات موجود ہیں کہ سید و سادات کو تو آپ مطلب کہ فری میں کر دیں، اور ان کے نانا جان کی مطلب کہ نظر کرم لیں اپنے اوپر. اچھا یہ بھی فرما دیا کہ اگر سید کے ساتھ کسی نے کیا تو ان کا لینا آپ پر احسان ہوگا، آپ کو ان پر احسان نہیں کر رہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو سیدوں سے محبت ہے، آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہے، آپ دنیا میں اپنی محبت کو پروف کیسے کریں گے؟ اچھا کیا ہر ایک کو پروف کرنے کی کیا ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے؟ آپ نے اہل بیت کے ذکر کی تو بات کی، لیکن جو کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں، تو یہ مطلب کیوں کرتے ہیں؟ اصل وہ سوال اہل بیت اطہار کے بارے میں تھا. باقی اب صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ صحابی نہیں تھے، امام حسن امام حسین یہ بھی صحابی تھے. تو یوں یہ صحابہ کرام تو ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ ہم تو سارے صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہیں. جب ان کا کوئی ٹاپک چلے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا آپ، ورنہ ویب سائٹ پر آپ دیکھ لیجیے صحابہ کرام کے تعلق سے. پھر میرے رسالے بھی موجود ہیں اللہ کی رحمت سے صحابہ کرام کے آپ کو تعلق سے. صحابہ سے ہم بھی تو صحابہ اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں، دونوں میں مطلب ہم الگ نہیں چلتے الحمدللہ. حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آپ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. دیکھیں اب یہ سوال دونوں شخصیات سے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دونوں کے ماشاءاللہ پیجز بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور دنیا آپ کو سنتی بھی ہے. لیکن دیکھیں سوشل میڈیا ایک اس حوالے سے عجیب پلیٹ فارم بھی ہے کہ لوگ آپ کی تعریف بھی اس پہ کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن کھلا ہوتا ہے، آپ کے خلاف بھی بول سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جناب جہاں تک تو آپ کی تعریف ہو رہی ہے ٹھیک ہے، جہاں کسی نے آپ کے بارے میں کوئی مائنس پوائنٹ کیا، آپ کی شخصیت کو ہٹ کیا، تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے فالوورز اس بندے کا حال کرتے ہیں. ایک طرف تو آپ مدنی چل پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ ہی کے چاہنے والے کسی بھی جناب اعتراض کرنے والے کو تو دو چار کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. اخلاق سے گری بات کرنے والوں کو پہلے یہ تو پروف کرے کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں. اچھا نہیں، وہ نام لکھا ہوتا ہے، تاری لکھا نام ہوتا ہے. تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت پیچھے ہو مرد کے نام سے. آپ تو سوشل میڈیا کو جانتے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا کا اتنا تصویر نہیں لگی ہوتی پتا. ہے حضرت اس پہ امام والے کی. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں تصویر لگ جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا یہاں نام آ جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ پہچان بدل لی تو آپ جاتی ہے. سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ بالکل امیل سنت کی ویڈیوز موجود ہیں. رہی بات جو برا بھلا کہتے ان کی، اول تو ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. کون سا عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے؟ دیکھیں اب ایک نارمل پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ دونوں کمنٹس پڑھ رہا ہے، یار لکھنے والا تو غلط ہے، بدتمیزی کر رہا ہے حضرت کے ساتھ، لیکن حضرت کے چاہنے والے اس کو جس زبان میں رپلائی دے رہے ہیں، تو یہ تعلیمات کیسی ہیں؟ یہ بتائیے کہ ہمیں ہماری اس پوری ویڈیو کو لائک کرنے والوں کی تعداد 25,000 ہے. ٹھیک ہے، غلط لکھنے والے کی تعداد 2 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کو اس غلط کو جو غلط رپلائی ہو رہا ہے اب وہ دو چار اس کی لوگ، تعداد کتنی ہے؟ 2 4 5 یہ 25,000 جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کی تربیت ہے؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو حضرت کے چاہنے والے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں. بھائی جو ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، آئی لو یو، دل بنا دیا، گردہ بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، انگوٹھے بنا دی، گڈ لکھ دیا، جیسا بس ہے ایسا نہیں کوئی، یہ سب لکھ دیا. یہ سب لکھ رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے اس کو برا بھلا. آپ ان 25,000 کو شاباشی کیوں نہیں دے رہے ہو کہ حضرت کی تربیت دیکھیں کہ لاکھوں لوگ ان کے پیج کے اوپر ہیں. 5.2 ملین 52 لاکھ جن کے پیج کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، لائک کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ویڈیو اگر گئی ہے مطلب کہ 2-4 لاکھ تک، اس پہ کامنٹس آپ پڑھیں، اس میں اب نیگیٹو کامنٹس لکھنے والے کو جس نے رسپونڈ کیا نیگیٹو، صحیح ہے، اس کی تعداد Ratio. کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ لاکھوں جو چپ ہیں، یہ تربیت نہیں تو کیا یار. اچھا پھر گلی کوچوں میں محلوں میں دیکھیں آپ، جی. کوئی ایسا آپ کو واقعہ ملتا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھیں کبھی کوئی اچھا ایسا میں واقعہ ڈائریکٹلی ملتا پوچھ ہے؟ لیتا ہوں نا حضرت، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ کیا یہ مریدین کو کہتے ہیں کہ اس کو رپلائی دیں، جواب دیں، یا آپ خود چینل پہ ان کو رپلائی دیتے ہیں؟ میرا الحمدللہ بہت پرانا وصیت نامہ لکھا ہوا ہے، آج بھی پرنٹ ہو کر مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے اور ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا حق اس کو معاف ہے. کیونکہ قتل مسلم میں 3 حق ہوتے ہیں، ایک تو حق اللہ، ایک حق وارث
اور تیسرا جو ہے وہ حق مقتول نے جو قتل کیا گیا تو میں نے اپنا حق تو معاف کر دیا کہ مجھے اختیار ہے، رہے میرے وارث، تو ان کو میری درخواست دی ہوئی ہے کہ میرے قاتل سے قصاص نہ لیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ رہا حق اللہ کا حق بھی ہے، قتل ناحق کیوں کیا؟ اب وہ تو ذرا میں وہاں تو چھڑا نہیں سکا، میرا یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ایسے ہنگامے کھڑے ہوں جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوں، مال تلف ہوں، ہڑتالیں ہوں، دھرنے ہوں، احتجاج ہوں اور امت پریشان ہو۔ الحمدللہ اس طرح کی باتیں میں نے کئی بار اپنے بیانات میں، اپنی مدنی مذاکرات میں کی ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود اگر کوئی کمزور بات میرے تعلق سے کہہ دیتا ہے، وہ ذرا اس کا میں تو ذمہ دار نہیں نا۔ اچھا، میں اس سوال کو ایک اور انداز سے بھی کرنا چاہوں گا۔ اتنے چاہنے والے، لاکھوں کروڑوں آپ کے فالوورز ہو گئے، اتنی بڑی تحریک، دنیا میں آپ کا نیٹ ورک، جی نہیں چاہتا ان کو مخالفین کو شٹ اپ کال دی جائے، ان کو جواب دیا جائے، میڈیا آپ کے پاس، سوشل میڈیا آپ کے پاس، چاہنے والے آپ کے ساتھ، تو آپ کیوں برداشت کرتے ہیں اتنی باتیں؟ بھائی آج کے دور میں کون برداشت کرتا ہے؟ آپ بولیں، ٹھیک کر دیں ان لوگوں کو۔ ادھر آئے نا، تھوڑا ادھر آئے، پہلے ادھر بھی تو کرنا نہیں ہے، ادھر آئے۔ ادھر جاؤں۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت لاجواب ہیں۔ اچھا، وہ تو لاجواب ہے، لیکن اس کا تو جواب دینا۔ جواب نہ دینے کی وجہ سے لاجواب ہے۔ اچھا، تو کیوں نہیں دیتے جواب؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ قرآن کریم کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں محبت کرتا ہوں، میری جان قربان، میری آن قربان، میری آئندہ نسل قربان، انہوں نے اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہے نا؟ نہیں لیا نا، تو میں کیا بولوں آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہاں تک آ جائے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ باتیں مطلب ذرا نفس کو برانگیختہ تو کرتی ہیں۔ ہم لوگ تو مطلب ذرا کہ گناہ گار بندے ہیں، کبھی جذبات انسان کے مشتعل ہوتے بھی ہیں، لیکن کبھی یہ واقعہ نہیں پائیں گے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کسی کو پٹوا دیا، کسی کو مروا دیا، کسی کو، حالانکہ یہ سب ہو سکتا ہے، اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ اتنے سارے اپنے پاس لوگ، لیکن الحمدللہ آج تک آپ ایک بھی واقعہ لا نہیں سکتے۔ الحمدللہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت سے آپ تو بچپن سے مجھے دیکھتے ہیں، میں نے کس سے یار لڑائی کی، حالانکہ لیکن یہ گالیاں تعلیمات میں نے مارے کھائی ہیں یار الحمدللہ دین کی خاطر، لیکن آپ بتائیے مجھے آفرے بھی ہوئی ہیں کہ ہم یوں کر دیں، میں نے یار کس کو بھیجا یار؟ الحمدللہ میں مطلب اس چیز سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچا کر بڈھا ہو گیا ہوں۔ آپ چلیں، آپ کی طبیعت آپ نے بیان کر دی نا کہ آپ بدلہ نہیں لیتے، آپ کی مسیرت میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ آپ کی تعلیمات اپنی شورا کو، اپنے ذمہ داران کو، کہ وہ بھی ایسے ہی دعوت اسلامی لے کے چلیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، ریپلائی نہیں دیں گے، انشاءاللہ جواب نہیں دیں گے، انشاءاللہ الکریم، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے انشاءاللہ ان کو ہم انتقام لینے نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے امیر سنت نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اپنی تحریک سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو قرآن کریم کی آیت کا حصہ یاد کروایا ہے، واہ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یاد کرائی ہے یہ آیت کہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، احسان کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، اور ادفع بالتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ یہ ہم نے انہی سے حدیث سنی ہے، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ یہ ان سے ہی ہم نے روایتیں اس طرح کی سنی۔ انہوں نے دعوت اسلامی کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کو، طلباء کو، سب کو یہ تعلیم، یہ تربیت گھول گھول کر پلائی ہے، گھول گھول کر پلائی، حقوق العباد کے تعلق سے پلائی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی اس تعلیمات کا اثر رہے گا۔ جناب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور حضرت سے سوال یہ ہے حضور کہ دنیا اپنے کاموں کو اسمارٹ بنا کر بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اسمارٹ دین بھی سکھا رہے ہیں جس میں عمل کم کرنا پڑے اور بندہ جنت میں جلدی چلا جائے؟ کہیں تو تفصیل ہوگی اور کہیں مطلب اختصار ہوگا۔ اب جیسے نماز پڑھنی ہے تو اس کو آپ بولو گے اسمارٹ کر دو اور ریڈیوس کر دو، تو 2 کے بدلے 1 سجدہ کر دیں، 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت کر دیں۔ وہ جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنی قراءت بھی کرنی ہوگی، جتنا اسلام نے تسبیحات پڑھنے
کی ہمیں مطلب ترغیب ارشاد فرمائی وہ تسبیحات پڑھنی پڑے گی. لیکن یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب اگر دعوت اسلامی کے قریب آنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو کبھی تو آپ 12 ماہ کے قافلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وقف مدینہ ہو جائیں. آپ نے تو اپنی زندگی دعوت اسلامی کو دے دی، دین کو دے دی، اور آپ کے ساتھ کئی آپ کے رفقا ہیں جو اپنی لائف دے چکے ہیں. تو اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے دین کا کام، یا کوئی شارٹ کام بھی، کوئی تھوڑا سا کام بھی بتا دینا تو وہ بھی ہم کر کے ہم بھی کوئی آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جائیں؟ حدیث پاک ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. پہلے تو جانیں قربان کی جاتی تھی اور جاتے تھے اور جان قربان کرتے تھے. اب وہ دور تو ہمارا ظاہر ہے اس طرح کا فی الحال تو نہیں ہے کہ ہم جانیں قربان کرتے. ہم تو آپ سے ٹائم لے رہے ہیں. آپ کی جان کہاں لے رہے ہیں؟ جان ہوگی تو ہمیں ٹائم دیں گے نا، اور آپ اپنے لیے دیں گے. تو جتنی نیکیاں کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. وہ بولتا ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یعنی آپ کی طرف سے، دعوت اسلامی والوں کی طرف سے کوئی ایسا انفسائز نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے کہ بھائی نفلی روزے بھی رکھنے پڑیں گے تو نوافل بھی پڑھنے ہی پڑیں گے، نہیں پڑھتا کوئی تو گناہگار تو نہیں ہے؟ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کو دعوت اسلامی سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ دعوت اسلامی والا اس پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو اللہ توفیق دے ہم ترغیب تو دلائیں گے. پہلے کے لوگ اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ضرورت کا کما لیتے تھے نا تو دکان پر پردہ ڈال دیتے تھے اور پھر پیچھے جا کر پردے کے نفلیں ادا کرتے تھے. تو ان کا آج میں نے تذکرہ کیا نا، ان کی یہ شان تھی. صدیوں بیت گئی تو اس طرح مطلب اور بزرگوں کے تقوی، پرہیزگاریاں، ان کی عبادتیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کے کتنے تذکرے کہ کتنا تقویٰ کرتے تھے، کتنا جنگلوں میں انہیں عبادتیں کی. تو مطلب یہ سارے تو ہم آپ کو جنگل میں تو بھیج نہیں رہے، یہ تو چاروں طرف منگل ہی منگل ہے. اگر مطلب آپ 3 دن کے لیے دین کی خدمت کے لیے آپ نکل گئے مدنی قافلے میں، خود بھی عبادت کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے، اور گناہ جو کرتے ہیں ان کو گناہوں سے چھڑا کر مسجد طرف لائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے اس کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ملائیں گے. تو یہ تو اچھے کام ہیں. تو اب یہ کہ آپ بولو کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میں اچھل کے جنت میں جا پڑوں، یہ کہاں سے ہوگا یار؟ میں تو عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کاروبار بھی کرنی، جاب بھی کرنی، اور دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی اسمارٹ کام ہی نہیں ہے. ہر چیز اتنی بڑا کے اتنی چیزیں کر دی. آپ تو سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ بھی کچھ بتائیں نا اس بارے میں، حضرت سے کچھ بات آپ بھی کریں. دیکھیے کوئی ایسی بات انہوں نے باقی رکھی تو نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ جیسے نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا ہوتا. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جو علماء ہیں ان کا کام امت تک پوری بات پہنچانا ہے، ماشاءاللہ. اور یہ کام حضرت نے کیا. حضرت نے فرض کیا یہ بھی بتایا، واجب کیا یہ بھی بتایا، سنت کیا یہ بھی بتایا، نفل کیا یہ بھی بتایا، مستحب کیا یہ بھی بتا دیا، گناہ کیا یہ بتا دیا، ثواب کیا یہ بتا دیا. اب جنہوں نے صرف فرض پڑھنے کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں اور لوگ باتیں کریں گے تو انہوں نے فرض کو اہمیت دی، باقی چیزوں کو اہمیت بھی نہیں دی ہوگی. ایسا ہی ہے. یار ہم پر بات نہ ہے. جنہوں نے داڑھی رکھنی تھی انہوں نے داڑھی کے فضائل بیان کی اور داڑھی رکھنے کی اہمیت بیان کی. تو جنہوں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے معاذ اللہ، تو انہوں نے داڑھی اسلام میں ہے کہ اسلام داڑھی میں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. ایسا ہی ہے. یہاں سے باقاعدہ وہ بات بیان کی گئی کہ جس بیان کو کرنے کے بعد ایک تو ایک علم پہنچانے کا بھی حق ادا کرنا ہوتا ہے. ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ایک آؤٹ لائن کا لفظ ہے، آؤٹ لائن ہمیشہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی رحمتیں ہمیں ایسے بزرگوں کا سایہ نصیب ہوا ہے. اس پر قوم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس پرفتن دور میں دین کی اتنی سچی اور مکمل بات بتانے والے موجود ہیں. الحمدللہ. اس کو تسلیم کر لیا جائے. اور کہاں یہ کہا گیا کہ یہ کرنا لازم ہے؟ جس چیز کو شریعت نے لازم کر دیا اسے کوئی غیر لازم کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور جس کو شریعت نے لازم کیا نہیں ہے اس کو کوئی لازم کر نہیں سکتا. تو بہت خوبصورت بات. اب اس پر کوئی کلام کر لے کہ آپ نے وہ بات کی ہے جو لازم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی آپ کی اس پروگرام میں ہم غلط فہمی. غلط میرے تو نزدیک تو 2 چیزیں ہیں عبدالحبیب بھائی، غلطی ہے تو مان لو، غلط فہمی ہے تو دور کر لو. جناب ایک اور سوال ہے، اور وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں اب تو دور کرنے سارے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیے نا حضور. یہ بتائیے کہ کیا پیر کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں، میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے جو 4 شرائط بیان فرمائے ان میں ایک شرط عالم ہونا بھی لکھا ہے. عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ